بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت دنیا کا بڑا حصہ لاک ڈاؤن کی زد میں ہے۔ صارفین خرچ نہیں کر رہے ہیں اور بہت ساری صنعتیں تو دیوالیہ پن کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں۔ لیکن ٹیکنالوجی کے شعبے میں کچھ بڑی کمپنیوں پر اس عالمی وبا کا صرف معمولی اثر نظر آتا ہے، اور اب یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس بحران کے بعد یہ ٹیکنالوجی کی کمپنیاں پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط شکل لے کے ابھریں گی۔ گزشتہ کچھ دنوں میں گوگل کے مالکان حقوق رکھنے والی کمپنی الفابیٹ، ایپل، فیس بک اور ایمیزون کے نتائج سامنے آئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ GAFA یعنی گوگل، ایپل، فیس بک اور ایمیزون کمپنیوں کے نام سے بدنام زمانہ یہ کمپنیاں خطرناک حد تک مضبوط ہو گئی ہیں اور اب ان کے پر کاٹے جانے کی ضرورت ہے۔ گوگل اور فیس بک کا مکمل انحصار اشتہارات سے حاصل ہونے والی آمدن پر ہے۔ ایک طرف جب اشتہار دینے والی کمپنیاں اپنا مارکیٹنگ بجٹ کم کر رہی ہیں تو آپ کو یہ خیال آیا ہوگا کہ گوگل اور فیس بک جیسی کمپنیوں کے لیے یہ مشکل بھرا دور ہوگا۔ مارچ میں الفابیٹ کے CEO سندر بچیانی نے کہا کہ اشتہارات سے حاصل ہونے والی آمدنی میں اچانک بڑی گراوٹ آئی ہے، لیکن جس طرح سے کمپنیوں کے شیئر یعنی حصص کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ کمپنی کی بیلنس شیٹ میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے۔ فیس بک نے بھی یہ کہا ہے کہ کرونا وائرس کے سبب ان کے اشتہاری کاروبار پر کچھ اثر پڑا ہے اور یہ رجحان دیکھا گیا ہے کہ آمدنی میں پہلے کی طرح اضافہ نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف اخبارات اور ٹیلی ویژن کے چینل کے لیے کاروبار میں مندی تشویشناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ دریں اثنا ایپل کے ہارڈ ویئر کے کاروبار یعنی اس کے فون کی فروخت میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، لیکن کمپنی کی خدمات سے حاصل ہونے والی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ آن لائن کاروبار کے ایک اہم کھلاڑی ایمیزون کا کاروبار تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کا کلاؤڈ کمپوننٹنگ کا کاروبار بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تاہم کورونا وائرس سے نمٹنے میں کمپنی کے اخراجات ضرور بڑھ گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے مالک جیف بیزوس کو سرمایہ کاروں کو خاموش رہنے کے لیے کہنا پڑا۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ تھا کہ ان کے لیے منافع ہی ہر چیز نہیں، تاہم ترقی کرنے کے لیے خرچ کرو اور خرچ کرتے ہی رہو کی پالیسی نے انہیں دنیا کا سب سے امیر آدمی بنا دیا، اور اس بات کی مکمل علامات سامنے ہیں کہ چیف بیزوس اور ان کی کمپنی کورونا بحران کے بعد پہلے کی نسبت زیادہ طاقتور ہو کے ابھرے گی۔ ایک اور بڑی ٹیک کمپنی مائیکروسافٹ نے کہا ہے کہ ان کی کمپنی نے 2 سال کے برابر کا منافع صرف 2 ماہ میں کر کے دکھایا ہے۔ ظاہر ہے کمپنی کے نتائج اچھے رہے ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے اگر انقلابی ترقی کے اس عمل کو مزید تیز کیا گیا تو یہ کمپنی اور بھی بااثر ہو جائے گی، لیکن جس رفتار سے یہ کمپنیاں ترقی کر رہی ہیں اس نے پہلے ہی بہت طاقتور بنا دیا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما کے معاشی مشیر جینسن ان لوگوں میں شامل ہیں جو ان کمپنیوں پر سخت قوانین اور ضوابط کرنے کے مطالبے کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ جینسن نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کورونا بحران کی وجہ سے ان کمپنیوں پر دباؤ کم ہو جائے گا۔ جینسن کہتے ہیں کہ اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو پھر یہ کمپنیاں اپنی مضبوط پوزیشن کو مزید مضبوط اور مستحکم کرنے میں لگ جائیں گی، یا ممکنہ طور پر کورونا بحران کی وجہ سے ان پر عائد قواعد و ضوابط کے دباؤ میں ذرا بھی نرمی دی گئی تو یہ کمپنیاں کسی موڑ پر ہمارے لیے مالی پریشانیاں پیدا کر دیں گی۔ رواں ہفتے امریکہ اور یورپ میں کچھ خوفناک معاشی اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی امریکی سٹاک مارکیٹ میں بھی بہتری نظر آئی ہے۔ گزشتہ ماہ پچھلے 30 سالوں میں سب سے بڑا مہینہ رہا ہے، اور سب کچھ ٹیکنالوجی کے کاروبار سے وابستہ ان کمپنی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایمیزون اور نیٹ فلکس کے حصص میں 15 مارچ سے اب تک 40% کا ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے ایجنڈے میں ڈاؤ جونز انڈیکس پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے، لیکن ان ٹیک کمپنی کی ترقی کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹرمپ انتظامیہ ان پر کسی قسم کی کوئی کارروائی کرنے میں اپنی دلچسپی کھو دے گی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔